अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कलिकाचे तरीके आमोजिशी बाजियाबी में तलबा की तशखीस किस तरह से की जाए और एफ़ए का इंदराज किस तरह से किया जाए, एक मामा सा बना हुआ है। लेकिन हम देखेंगे तो ये इंतहाई आसान चीज़ है। इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम पढ़ाते किस तरह से हैं। देखिए, आमोजिशी महासिल की बुनियाद पर हमें सिखाना है बच्चों को। जो आमोजिशी महासिल में जो सलाहियतें दी गई हैं, वो सलाहियतें बच्चों के अंदर कहाँ तक आई, किस सतह तक आई, वो हमें जांच करना है और इसी को एफए के लिए दर्ज करना है। मिसाल के तौर पर एक आमोजिशी महासिल को लेकर हम इसे देखेंगे। ये चाहरुम जमात की उर्दू किताब है। आमोजिशी महासिल है, आसान नज़मों को सुनना, समझना, सही लबो लहजे में पेश करना, हम काफिया अल्फाज की शनाख्त करना। इसका ताल्लुक एफएलएन से है। पढ़ने लिखने और अपने ख्यालात को ज़बानी इजहार करने से इसका ताल्लुक है। सबसे पहली सरगर्मी यह है कि इस नज़्म को बच्चे गुनगुनाएंगे। जो बच्चे इस नज़्म को पढ़ सकते हैं उनको पढ़ने का मौका दीजिए। अगर एक भी बच्चा इसमें नहीं पढ़ता है तो आप इस नज़्म को एक दो बार पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ने का मौका दीजिए, गाने का मौका दीजिए। आप गौर कीजिए कि बच्चे किस तरह से गाते हैं और किस तरह से इसको पढ़ते हैं। सबक नज़्म को पढ़ने के बाद बच्चों से ये सवालात पूछिए, ज़बानी इनके जवाबात हल कीजिए। अब गौर कीजिए कि कौन सा बच्चा अच्छी तरह से जवाबात दे रहा है। जाहिर है कि ये एक इक्तिसाबी सरगर्मी है। तमाम बच्चों को इस नज़्म को कम से कम पढ़ने आना चाहिए। अगर वो अल्फाज को पहचान कर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या सिर्फ इसका अक्स करके या दूसरों का पढ़ा हुआ सुनकर पढ़ते हैं तब भी एक हद तक उसको हम कबूल करेंगे। नज़म को पढ़ने के बाद जब आप सवालात पूछते हैं और उसके जवाबात देते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे इस नज़म को पढ़ने के बाद या सुनने के बाद समझते भी हैं। सवालात को पूछकर हम ये जांच करते हैं कि बच्चा इस नज़म को समझा है या नहीं समझा है। दूसरी सरगर्मी इसी तरह से दी गई है जिसमें बच्चे को ज़बानी इजहार करने के मौके दिए गए हैं। तस्वीर दी गई हैं और उसके सामने सवालात पूछे गए हैं। इन तस्वीर को देखकर बच्चे अपनी ज़बान में जवाबात देते हैं। वाज़ेह रहे कि ये जब बोलने की जहाँ भी सरगर्मियाँ आती हैं तो फसी ज़बान का इस्तेमाल किया जाए। जो ज़बान हम आम तौर पे घरों में बोलते हैं उसको हत्तल मकदूर स्कूल में इस्तेमाल न करें। स्कूल की ज़बान अदबी ज़बान होनी चाहिए और घरों की ज़बान जैसे वो घरों में बोलते हैं वो अदबी ज़बान में इनके जवाबात अक्स करने की कोशिश कीजिए। चंद दिनों के बाद आप देखेंगे कि बच्चे अच्छी ज़बान, फसी ज़बान बोल सकते हैं। यहाँ भी एक इक्तिसाबी सरगर्मी है। बच्चे यहाँ बोलना सीखते हैं। बच्चा गलत कहेगा या घरेलू ज़बान में बोलेगा तो आप फसी ज़बान में उसकी इस्लाह करेंगे। बच्चा अच्छी ज़बान में इनको बताना सीखेगा। आसमान पर क्या नज़र आया? बच्चा कहेगा कि आसमान पर चाँद नज़र आया। इसी तरह तमाम सवालात को पूछिए, अच्छी ज़बान में उनके जवाबात हासिल कीजिए। ये भी एक सरगर्मी है जहाँ पर बच्चे को बोलना भी है और साथ में लिखना भी है। आप देखेंगे कि हमारी जो आमोजिशी महासिल है उसमें हम काफ़ी अल्फाज की शनाख्त भी है, समझना भी है, सही लबो लहजे के साथ बोलना भी है और लिखना भी इसमें शामिल है। यहाँ जो भी अल्फाज दिए जा रहे हैं, जो भी तस्वीर दी गई हैं, उनको बच्चा यहाँ पर लिखेगा और यहाँ नीचे दरजज़ील नज़्म को सुनेंगे और तस्वीर से मुताल्लिक़ अल्फाज पर खत कशीदा करेंगे। देखिए, नज़्म जहाँ सुनने का जिक्र है, अगर बच्चे क्लासरूम में पढ़ने के काबिल हैं तो उनको पढ़ने का मौका दीजिए। एक बच्चा पढ़े और इसमें जो अल्फाज आते हैं जैसे सितारे हैं, बच्चा है, बादल हैं, वो अल्फाज यहाँ पर खत कशीदा करेंगे, उसके नीचे यहाँ पर लकीर खींचेंगे। उससे मालूम होगा कि बच्चा उन अल्फाज को पहचान सकता है। ये भी एक इक्तिसाबी सरगर्मी है और तमाम बच्चों को लाजिमन ये सरगर्मी करनी चाहिए। यहाँ एक खेल है, इस खेल का ताल्लुक भी इक्तिसाब से है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये सिर्फ इक्तिसाब है जो लाजिमन बच्चे को करना है, मुहासबा यहाँ पर नहीं होता है। बच्चा इसको पढ़ता चला जाए। आप इस खेल को खिलाएंगे हम काफ़ी अल्फाज का खेल, आप कई तरीके से इसको कर सकते हैं। हम काफ़ी अल्फाज जो इस नज़म में आए हैं वो
ایک لفظ آپ بولیں گے پیارے، اس کا ہم قافیہ کون سا ہے؟ گروپ اے کو پوچھیں گے، اگر وہ بتاتا ہے تو ٹھیک، نمبر دیں گے اس کو. پھر دوسرا لفظ دوسرے بچے دوسرے گروپ کو پوچھیں گے. اس طرح سے اس سرگرمی کو مکمل کریں گے. بچے اپنے ورک بک پر اس کو مکمل کریں گے. یہاں مزید ہم قافیہ الفاظ کو تحریر کرنے کا موقع دیا گیا ہے. آپ ہم قافیہ الفاظ کی فہرست بنائیے، ایک لفظ بتائیے اور اس کے بعد اس کے ہم قافیہ الفاظ بچوں کو لکھنے کے لیے کہیے. بچے اگر نہیں لکھ سکتے تو آپ لکھائیے. ہم قافیہ الفاظ کی فہرستیں بنانے سے بچوں کو الفاظ یاد رکھنے میں آسانی ہوتی ہے، بچوں کا ذخیرہ الفاظ بڑھتا ہے. یہاں مزید ہم قافیہ الفاظ لکھنے کی مشق کی گئی ہے. دیکھیے تارے ہے، سارے ہے، پیارے ہے. اسی طرح آخر میں رے اور اے آنے والے الفاظ، ایک ہی طرح کی آواز آنے والے الفاظ کو ہم قافیہ الفاظ کہتے ہیں. ایسے الفاظ آپ یہاں پر لکھیں گے، تارے، سارے، پیارے، نیارے وغیرہ. یہاں اچھے دیا گیا ہے، سچے دیا گیا ہے. اچھے ہے، سچے ہے. دوسرے الفاظ بھی، کالی، جالی، بالی، اسی طرح چمک، دمک، مہک، اس طرح کے الفاظ. صورت، مورت وغیرہ الفاظ یہاں پر آپ جمع کریں گے. ہم بھی نظم لکھیں گے. دیکھیے یہ بھی اکتسابی صفحہ ہے. ہم قافیہ الفاظ کو اکٹھا کر کے نظمی لکھنا ہے. حالانکہ ایک ذرا مشکل سرگرمی ضرور ہے، پھر بھی بچے جس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں. دراصل یہاں ہم قافیہ الفاظ کی مشق ہونی چاہیے. آخر میں ہم قافیہ الفاظ آنے والے چند مصرے اسی سے مناسبت رکھتے ہوئے جمع کیجیے. بچوں کو لکھنے کے لیے کہیے اور اس کی مشق کرائیے. یہاں تک بچہ سیکھتا ہے. ہمیں ذہن میں ہونا چاہیے کہ بچے کو کیا سیکھنا چاہیے. دیکھیے آسان نظموں کو وہ سن کر سمجھنا، سن کر اسے محسوس ہونا چاہیے. پھر آسان نظموں کو سمجھنا چاہیے اور صحیح لب و لہجے کے ساتھ ان نظموں کو پیش کرنا چاہیے. بچوں کو گانے آنا چاہیے، نظموں کو صحیح طریقے سے پڑھنے آنا چاہیے. یہ پوری سرگرمیوں کا نچوڑ ہے. اور ہم قافیہ الفاظ کی شناخت کرنے کی صلاحیت بچے کے اندر پیدا ہونی چاہیے. اتنا ہونے کے بعد بچے کو ہم محاسبہ کرتے ہیں. یہاں محاسباتی سرگرمی دی گئی ہے. دیکھیے محاسباتی صفحات میں چونکہ صرف لکھنے کی سرگرمیاں دی جا سکتی ہیں، اس سے زیادہ سرگرمیاں یہاں پر نہیں دی جا سکتی. اس لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو بولنے کی سرگرمیاں ہیں ان سرگرمیوں کو ہم زبانی طور پر کرائیں. اور ان کے نمرات کس طرح سے اندراج کرنا چاہیے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ. یہاں ایک لفظ دیا گیا ہے مدرسہ. اس سے تعلق رکھنے والے الفاظ بچہ کتنے لکھ سکتا ہے یہ آپ کو لکھنا ہے. یہ محاسباتی سرگرمی ہے، اکتسابی سرگرمی نہیں ہے. بچے کو لکھنے کے لیے کہیے، وہ جس طرح بھی لکھ سکتا ہے لکھے، اور جہاں بھی غلطی کرتا ہے اس کو جانچ کرنے کے بعد آپ اس کی مزید مشق کرائیے. جنگل سے مناسبت رکھنے والے الفاظ، مدرسے سے رکھنے والے جیسے کتاب ہے، قلم ہے، طلبہ ہیں، اساتذہ. جنگل ہے، لکڑیاں، درخت، پودے، پھول، پھل وغیرہ لکھ سکتے ہیں. قدرتی مناظر ہے، ندیاں، نالے وغیرہ. یہ بہت سارے اس میں آنے والے الفاظ بچہ یہاں پر بھی مشق کر چکا ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے نظموں میں یہاں بہت ساری چیزیں ویسے آئی ہوئی ہیں جو وہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں. اس نظم میں بھی بہت سارے الفاظ ویسے آئے ہوئے ہیں جو وہاں پر لکھ سکتے ہیں. ان کو دوبارہ پڑھنے کے لیے کہیے بچوں کو. ان میں سے وہ الفاظ تلاش کرنے کے لیے کہیے. اسی میں سے جو الفاظ اسے یاد ہوں گے وہ یہاں پر بچہ لکھے گا. آپ یادے کے دوران ان الفاظ کو مزید مشق ان الفاظ کی کرا سکتے ہیں. یہاں تیسری محاسباتی صفحہ 2 ہے. یہاں پڑھوں گا، لکھوں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا. یہاں مصرے دیے گئے ہیں. بچوں کو یہ پڑھنے کے لیے کہیے اور آپ جانچ کیجئے کیونکہ یہ محاسبہ یہاں پر ہونا ہے. اس میں سے کتنے الفاظ، کتنے جملے بچہ پڑھ سکتا ہے یہ آپ کو دیکھنا ہے. اب یہاں پر بھی آپ غور کریں گے سرگرمی میں ہم کافی الفاظ استعمال ہوئے ہیں. پڑھوں گا، بنوں گا. آپ غور کریں گے پیارے، تارے. خاص طور پر یہاں توجہ ہم کافی الفاظ پر اس لیے دی گئی ہے کہ ایسے الفاظ بچے آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اور جوڑ لگانے کی سرگرمی بچہ کرے گا. تو یہ یہاں پر بچے کی جانچ ہوتی ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ اس کا اندراج کس طرح سے کرے گی. دیکھیے آسان نظموں کو سن کر محظوظ ہوتا ہے. ایک آموزشی محاصل ہے آسان نظموں کو سننا، سمجھنا، لب و لہجے سے صحیح لب و لہجے سے پیش کرنا، ہم کافی الفاظ کی شناخت کرنا. آپ اس طرح کا ایک چارٹ ہر آموزشی محاصل کے لیے بنا لیں گے. اور آموزشی محاصل میں
जिन صلاحیتوں کو جمع کیا گیا ان صلاحیتوں کی بنیاد پر یہاں پر سطحیں آپ مکمل کر لیں گے. اب ایک بچہ آسان نظموں کو سن کر محظوظ ہوتا ہے. آپ نے کئی نظمیں سنائی، بچوں نے بھی نظمیں پڑھی، خود وہ بھی پڑھتا ہے، وہ کتنی خوشی محسوس کرتا ہے. اب ظاہر ہے کہ جب تک وہ سمجھے گا نہیں، خوشی محسوس کرے گا نہیں، اس کے حساب سے آپ یہاں پر نمبر لکھ دیں گے. میں نے زید کے لیے 5 نمبر دیے، یعنی وہ بہت خوش ہوتا ہے، اس کو نظموں کو سمجھ سکتا ہے. نظموں کو ترنم کے ساتھ گاتے ہیں. اب اوپر ہم نے دیکھا کہ کئی نظمیں دی گئی تھی جن کو بچوں کو پڑھنے کے لیے کہا گیا تھا. یہ نظمیں کتاب کی بھی ہو سکتی ہیں، نصابی کتاب کی ہو سکتی ہیں، دوسری نظمیں بھی ہو سکتی ہیں. ترنم سے گا سکتا ہے نہیں گا سکتا ہے یہ آپ کو دیکھنا ہے. اس لیے کہ بچہ جب گائے گا تو ظاہر ہے کہ کئی الفاظ کو استعمال کرے گا، ہم کافی الفاظ کو استعمال کرے گا اور اسے خوشی بھی محسوس کرے گا. گا سکتا ہے زید، میں نے اس کو 5 نمبر دیے. نظمیں پڑھ کر ہم کافی الفاظ کی شناخت کرنا. ہم نے بہت سارے نظموں میں یہاں آپ دیکھیں گے اکتسابی صفحات میں یہاں نظمیں دی گئی تھیں اور ہم کافی الفاظ کو نشاندہی کرنے کی سرگرمی بھی ہم نے یہاں پر کی تھی. حالانکہ یہ اکتسابی صفحے میں انہوں نے کی تھی. آپ ایسی ہی نظمیں دے کر مزید ہم کافی الفاظ کو نشاندہی کرنے کی سرگرمی کر سکتے ہیں. بچہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے آپ کو دیکھنا ہے. بچہ جب پڑھے گا تب اسے معلوم ہوگا کہ ہم کافیہ لفظ ہے. وہ اگر مکمل تمام الفاظ کو کر سکتا ہے 5 نمبر دیجئے. میں نے زید کے لیے 3 نمبر دیے کیونکہ تمام الفاظ کی شناخت وہ نہیں کر سکا. اسی طرح سے نظمیں پڑھ کر ہم کافی الفاظ کی فہرست بنانا. آپ ایک نظم پڑھیں گے یا دوسرے بچے پڑھیں گے، ان میں آنے والے ہم کافی الفاظ وہ لکھے گا. تو یہ پورے اگر لکھتا ہے تو 5 دیجئے، میں نے اس کو 3 نمبر دیے. کل یہ 20 نمبر کی جانچ ہوتی ہے، اس میں اس نے 16 نمبرات حاصل کیے ہیں. آپ مزید ایک بار پھر اس کو سن لیجئے. یہ سطح جو ہم متعین کرتے ہیں اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ بچہ کس آموزشی محاصل کے کس حصے میں یا کس صلاحیت میں کمزور ہے، تاکہ اس کو ہم اچھی طرح سے فیڈ بیک دے سکیں اور وہاں پر وہ مضبوط ہو سکے. یہ ایک آموزشی محاصل کے لیے ہے، چونکہ اس میں 10 آموزشی محاصل ہیں. یہ قدر پیمائی اول ہے، اس کے لیے پہلے آموزشی محاصل میں 16 نمبر لیتا ہے. اسی طرح سے غور کیجیے، اگر وہ دوسرا آموزشی محاصل کی بھی آپ جانچ کریں گے، تشخیص کریں گے، اس طرح سے سطحیں متعین کریں گے، اس کو نمبرات دیں گے، 20 میں وہ 15 مارکس لیتا ہے. اسی طرح سے ایک اور فارم ایسا بنا لیں گے تیسری آموزشی محاصل کے لیے، اور اس میں اگر وہ 12 نمبر لیتا ہے زید، تو میں نے اس کو 12 نمبر دیے. تشکیلی قدر پیمائی جولائی کے آخر میں ہمیں کرنی ہے. اگر اس تشکیلی قدر پیمائی میں 3 آموزشی محاصل آتے ہیں، 10 ہیں، 3 لیے ہیں، آپ 2 بھی لے سکتے ہیں، تینوں کے یہ نمبرات یہاں پر لکھیں گے اور ایک مختصر ٹیسٹ آپ لیں گے. ضروری نہیں ہے، آپ چاہے تو لے سکتے ہیں، نہ لیں گے تو بھی چلے گا. اگر لیں گے تو اس کے نمبرات بھی یہاں تحریری امتحان لکھ کر یہاں پر اس کے 20 میں سے 10 نمبرات اس نے لیے ہیں. یہ کل نمبرات ہو گئے 80، 20، 20، 20 اور 20، کل ملا کر 80 ہو گئے. اس میں سے وہ 53 نمبرات لیتا ہے. اس کو 15 میں تبدیل کریں گے تو 9.93 ہوتا ہے اور اس کا گریڈ بی پلس ہوتا ہے. بہت آسان ہے. اس طرح سے آپ تمام آموزشی محاصل کے لیے اس طرح کا ایک چارٹ بنا لیں گے. اس کی جانچ مختلف جہات میں مختلف سطحوں میں کریں گے. کل نمبرات اس کے کتنے ہوتے دیں گے. ہر آموزشی محاصل کے یہاں پر نمبرات لکھتے چلے جائیں گے. اور تحریری امتحان اگر آپ لیتے ہیں تو ضروری نہیں، لیتے ہیں تو اس کے نمبرات بھی یہاں آپ جمع کریں گے اور کل ملا کر یہاں لکھیں گے، 15 میں تبدیل کریں گے اور یہ اس کا گریڈ دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تشخیص کے سلسلے میں آپ سمجھ پائیں گے. اگر اس میں مزید کچھ آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں. یہاں پر میرے دونوں نمبرات دیے گئے ہیں. میرے العلم ایجوکیشن گروپ سے بھی آپ جوائن ہو جائیے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز بھی حاصل کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.